نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ یعنی وہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ کی ذات اس سے راضی ہو، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کی جب اپنے خالق و مالک سے ملاقات ہو اور رب کے حضور حاضر ہو تو اللہ کی ذات اس سے راضی ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، جہاں جہاں اور جب جب شریعت اجازت دے کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ ہم آج جس عنوان پر گفتگو کریں گے اور شیطان کی جس چال کو بیان کریں گے جو ہمارے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے اور مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان میں موسیقی اور کسی بھی گناہ کو خوبصورت کر کے دکھانا، اس کو اچھا کر کے دکھانا، اس کا نام بدل کر جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنے پر مجبور کروا دینا، یہ شیطانی چال ہے۔ ایک تو موسیقی ہے اور دوسرا یہ ہے، موسیقی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے کہ شاید کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی چیز، کوئی ایسی شے بچتی ہو کہ جس کے اندر کسی نہ کسی حد تک میوزک اور موسیقی کا عمل دخل نہ ہوتا ہو۔ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ رکشے پہ سفر کریں، آپ وین پہ سفر کریں، آپ بس پہ سفر کریں یا آپ جہاز پہ سفر کریں، آپ کو ہر جگہ پر یا تو مجبوراً موسیقی سننی پڑتی ہے یا آپ کو موسیقی کی سہولت میسر کر دی جاتی ہے کہ سننا چاہے تو سن سکتے ہیں، مثلاً جہاز ہے۔ آپ کسی حجام کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو میوزک سننے کو ملتا ہے۔ آپ کسی پان کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں بھی میوزک سننے کو ملتا ہے۔ آپ کسی درزی کی دکان پہ جاتے ہیں، وہ بھی میوزک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف جہاں جہاں عمومی طور پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ہمیں میوزک کی جو ایک دھن ہے وہ معاذ اللہ سننے کو ملتی ہے۔ حالانکہ میوزک اور جو آلات موسیقی ہیں، ہمارا دین اسلام ان دونوں کی سخت مذمت کرتا ہے، سخت مذمت کرتا ہے۔ موسیقی، میوزک، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سراسر شیطانی انداز ہیں۔ آج ہمارا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے کے لوگ جو اپنے خیال میں آزاد خیال ہیں، حالانکہ وہ سراسر آزاد نہیں ہیں، گمراہ ہیں، وہ انہی آلات موسیقی کو، ان کے بجانے والوں کو، ان کے کنسرٹس منعقد کرنے والوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، نئے نئے نام دیتے ہیں۔ یہ جی میوزک ڈائریکٹر ہیں، یہ میوزیشین ہیں، فلاں جگہ کنسرٹ ہے، بڑے اچھے ناموں کے ساتھ ان چیزوں کو معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے رائج کیا جا رہا ہے۔ خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں، کوئی کسی بھی طرح کے ادارے، عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں منعقد کروائی جاتی ہیں، سازشی طور پر کروائی جاتی ہیں۔ وہاں کے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی جائے۔ مجھے بتائیے کہ تعلیمی ادارے میں فرض کر لیجئے کہ جہاں پر لاء پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، جہاں پر انگلش پڑھائی جاتی ہے، جہاں پر کچھ سائنسی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس سائنسی مضامین کے ادارے میں، اس انگلش کے ادارے میں، اس لاء کے ادارے میں میوزک کنسرٹس کا کام ہے کیا کہ موسیقار آئے، گلوکار آئے، فنکار آئے، یہ طرح طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پرانے زمانے میں تو ان کے نام ہی بڑے عجیب ہوتے تھے، آج وہ لیں تو گالی لگتی ہے۔ لیکن ہمارے آزاد خیال معاشرے نے اور ہمارے آزاد خیال لوگوں نے، اور بالخصوص لیبرل قسم کے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل ہی ان چیزوں کے وہ نام رکھے کہ وہ بڑے بڑے معزز لگنا شروع ہو گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ان چیزوں کا ان اداروں یا ان تعلیمی جگہوں اور مکاتب علم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بڑی تیزی سے رواج ہے۔ سال پورا ہوتا ہے، سیمیسٹر پورا ہوتا ہے، اور کہہ لیں کہ کورس مکمل ہوتا ہے تو پوری کنسرٹ نائٹ ہوتی ہے،
قوالی نائٹ کے نام سے کیا کیا ہوتا ہے، اور قوالیوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، سراسر میوزک کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہر طرح کے جو ہے نا وہ میوزک کو استعمال کرنا، آلات موسیقی کو استعمال کرنا، یہ رائج ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ موسیقی، آلات موسیقی دونوں یہ ہمارے دین اسلام میں سخت مذموم ہیں. اب سنیے گا کہ کہا کیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے. نہیں، ہمارے اہل ایمان کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. صاف سی بات ہے، 2+2 والی بات ہے کہ مسلمان، اللہ کو ماننے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے والا اور قرآن حکیم کو رب کی کتاب ماننے والا، اس کے نزدیک موسیقی جو شیطانی کام ہے وہ اس کی روح کی غذا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اس کی روح کی غذا، اس کے دل کا چین، اس کے وجود کا سکون اور اس کے دماغ کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس کی تمام تر یہ جو سکون و انسیت اور سکینہ اور اطمینان کی کیفیات ہیں یہ اللہ کی یاد میں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہیں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے جانے والے درود میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن حکیم کی تلاوت میں ہے. اس کو اسی میں سکون ملتا ہے. یہی حقیقت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو قبر میں، اور ورنہ قیامت کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جانی ہے. یہ بات حقیقت ہے، آ جانی ہے کہ واقعی روح کی غذا اور روح کا سکون اور دل کا چین موسیقی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے. اب ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر واقعی، بڑا سادہ سا سوال آپ سے کر رہا ہوں، سوچئے گا ضرور، اگر واقعی موسیقی روح کی غذا ہے تو میں آپ کو ایک پوری فہرست بتا سکتا ہوں کہ ایسے ایسے موسیقار جو ساری زندگی معاذ اللہ موسیقی کو رائج کرتے رہے، آلات موسیقی کو استعمال کرتے رہے اور ساری دنیا کو گانے سناتے رہے اور موسیقی استعمال کرتے رہے، ایسے ایک موسیقاروں کی فہرست ہے کہ جو ساری زندگی موسیقی سنتے سناتے رہے مگر خودکشی کر کے مرے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیقی ہی روح کی غذا ہے تو جو موسیقار ہے اس کا خودکشی سے تو تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. موسیقار کیوں خودکشی کر کے مرتا ہے؟ پریشانیوں سے مرتا ہوگا، اس کے گھر میں مصیبتیں ہوں گی تو مرتا ہوگا، یا کوئی اور بات ہوگی تو مرا اس بات سے. تو کیوں مرا؟ آخر اگر یہ روح کا سکون تھا، اس کے دل کا چین تھا، اس کی روح کی غذا تھی، تو اس کو تو چاہیے تھا کہ خودکشی کرتا ہی نہ، وہ تو ٹھیک ٹھاک رہتا، تبھی موت مرتا تو مرتا. لیکن کیوں ہوا کہ موسیقار جو خود گانے سنتا سناتا رہا وہ خودکشی کر کے مر رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، ورنہ یہ نہ مرتا خودکشی کر کے. تو ہم اگر یہ اپنے آپ کو جعلی تسلیاں دیتے رہیں اور شیطان کی چال میں آ کر اپنے اور اپنے جاننے والوں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ ہانکتے رہیں کہ نہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سنتے رہنا چاہیے، موسیقی سے طبیعت کو نشاط آتا ہے، موسیقی سے یہ ہوتا ہے، تو یہ محض جہالت اور شیطانی پروپیگنڈا کو عام مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کے جملوں کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ کریم کے پیغام کو پہنچانے والی بات نہیں ہے، یہ شیطانی چیزوں کو رواج دینے والی بات ہے، شیطانی کاموں کو رواج دینے والی بات ہے. یاد رکھیے گا یہ جو گانا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو گانا ہے یہ گایا کس نے ہے؟ آپ کبھی اس پر تو غور کریں. سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فردوس الاخبار کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے، یاد رکھیے گا نام کس کا لیا ہے، شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا، شیطان نے. اب آپ کس کا کام کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی پہ غور کر لیں. یعنی آپ کس کام کو ترویج دے رہے ہیں، کس کام کو بڑھا رہے ہیں، اس کا بانی کون ہے، اس کو شروع کرنے والا کون ہے، یہ آپ غور کر لیں. شیطان ہے جس نے سب سے پہلے گانا گایا ہے. اسی طرح جو روایات ہیں وہ بڑا واضح طور پر بتاتی ہیں کہ شیطانی کام ہے کہ جو موسیقی کا استعمال کرنا، موسیقی کو سننا اور موسیقی والی چیزوں کو جو ہے نا وہ رائج کرنا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں. آپ کی آواز اللہ کریم نے بہت پیاری بنائی تھی، بہت خوبصورت لحن تھا آپ کا، لحن داؤدی بہت خوبصورت تھا. آپ جب تلاوت زبور فرمایا کرتے تھے تو حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ آپ جب تلاوت زبور کرتے تھے تو پرندے آپ کے قریب آ کے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ صرف سنتے نہیں تھے، آپ کی آواز کی تاثیر ایسی تھی کہ پرندے مر جاتے تھے. اثر اتنا گہرا ہوتا تھا، پرندے بے ہوش ہو جاتے تھے، جانور گر جاتے تھے.
کئی دن تک ان کو ہوش نہ آتا تھا، آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی۔ تو شیطان بدبخت اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورت محفل سجاتے ہیں، تلاوت زبور کرتے ہیں، تمام طرح کی مخلوقات آ کے سنتی ہیں، تو میں کیوں نہ یہ حرکت کروں اور میں کیوں نہ یہ کام کرنا شروع کروں، یعنی میں بھی اپنے انداز میں محفل جماؤں اور ایک اپنی حرکات کا بازار گرم کروں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے آلات موسیقی کو ایجاد کیا، بانسری لے کے آیا، تمبورا لے کے آیا، اور اس نے اپنی محفل لگانا شروع کی، اور جو بد نصیب تھے وہ اس کی محفل میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو ایک اس کی جماعت اور گروہ بن گیا، اور ایک مقدس گروہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ گیا۔ تو وہاں پر بھی شیطان تھا کہ جس نے موسیقی کو رواج دیا، شیطان تھا کہ جس نے یہ کام کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی آج کے زمانے کے اندر جو کثرت کے ساتھ موسیقی کا رواج ہے، اور موسیقی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، موسیقی کلچر کے نام پہ، اور موسیقی طرح طرح کے نام سے جو ہمارے تعلیمی اداروں اور جگہ جگہ پر یہ رائج ہوتی جا رہی ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ ہماری خوشیوں کے موقعوں پہ موسیقی کا ہونا یہ تقریباً 95% ہے۔ 5% ہی ایسی خوشیوں کے موقع ہوتے ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ وہ اپنی خوشی کے موقع پر بھی محفل نعت رکھتے ہیں، وہ نیکی کی بات کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں کے موقع پر معاذ اللہ شیطان کو راضی نہیں کرتے، وہ شیطانی کام نہیں کرتے۔ اچھے خاصے سمجھدار گھروں کے بزرگ بھی جو ہوتے ہیں نا، جو سارا سال جو ہے نا اور ساری زندگی نیکی کی دعوت اور اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیانوں والی باتیں کرتے تھے، خوشیوں کے موقعوں پہ وہ بھی جو ہے نا وہ گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزوں کو رواج دیتے نظر آتے ہیں۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سفر کرتے ہیں، ان کو سفر اپنے کانوں میں ہینڈ فری یا اپنے کانوں میں ایئرپورٹ لگائے بغیر سکون سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور سارے راستے معاذ اللہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا سارے راستے معاذ اللہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ویسے ہی سب کا جو ہے نا وہ آوے کا آوا بگاڑ دی ہے۔ سارے راستے آپ سکرول کرتے رہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ویڈیوز ختم نہیں ہوگی، اتنی بن چکی ہیں۔ آپ بناتے رہیں، کرتے رہیں، ساری رات گزر جائے گی۔ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ یوں کرتے جائیں، آپ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کرتے ہی جائیں۔ وہ اتنا بڑا تباہی کا سمندر ہے کہ وہ ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی نیچے جاتے جائیں، نہ سوئیں نہ کچھ اور کریں اور چلاتے جائیں، نہیں ختم ہوگا۔ تو سفروں کے اندر یہ کام کرتے رہنا، کانوں کے اندر لگا کے چلتے ہی رہنا، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ سفر کے اندر اگر حادثہ ہوا اور کچھ بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سراسر نقصان ہوگا۔ میوزک سنتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ قابل افسوس چیز ہے، اور ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیقی کے مختلف نقصان ہوتے ہیں۔ موسیقی کے اشعار ہمارے وجود کے اندر تاثیر پیدا کرتے ہیں، نشے کی طرح۔ آوازیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا گہرا اثر رکھتی ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ معاذ اللہ عشق مجازی کی طرف یہی چیزیں لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں معاذ اللہ، میں صحیح لفظ کہوں، جو آج کے زمانے میں ایک ریپ کا کلچر چل چکا ہے، کہ ریپ بہت بولے جاتے ہیں اور ریپ کیے جاتے ہیں گانوں کے اوپر، یہ ریپ والے سانگز ہوتے ہیں، یہ سن کے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ریسرچز ہیں کہ جرائم کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان ریپس کی وجہ سے۔ اس کے اندر باتیں کیا ہونی ہیں؟ اس کے اندر باتیں ہونی ہیں اسلحے کی، اس کے اندر باتیں ہونی ہیں بدماشی کی، اس کے اندر باتیں ہونی ہیں قتل و قتال کی، مارنے کی، یہ کا باتیں، وہ باتیں، اس طرح کی باتوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے۔ ان باتوں سے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ انارکی بڑھتی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ برائیاں بڑھتی ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ قتل و قتال اور طرح طرح کے جرائم بڑھتے ہیں۔ کئی طرح کے نوجوان جو ہیں وہ جرائم کے اندر جب ہمیں ملوث نظر آتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بنیاد کیا ہے، تو بنیاد اس طرح کے لوگوں کے گانے سنتے رہتے ہیں۔ گانے سن کے جو ہے نا وہ دماغ کے اندر بدماشی بیٹھ گئی، گانے سن کے دماغ کے اندر قتل و قتال، اسلحے کا شوق، یہ وہ ساری چیزیں بیٹھ گئی، اور انہی سوچوں کی وجہ سے وہ اس طرف کے معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمیں یہ قابل غور جو ہے نا یہ ہمارے لیے چیزیں ہیں اور ہمیں سوچنی چاہیے۔ ہمیں یہی چیزیں شیطان اچھی لگواتا رہتا ہے، گناہ کے کام اچھے لگوا رہا ہوتا ہے۔ یہ موسیقی جو ہے وہ ہمیں اچھی لگوا رہا ہوتا ہے کہ موسیقی اچھی ہے، روح کی غذا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں اچھے اچھے ناموں کے ساتھ موسیقی سنوا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور کئی جگہوں پر جو یہی موسیقار ہوتے ہیں ان کے اچھے اچھے نام رکھ دیتے ہیں، ان کو علیحدہ ہی جو ہے نا وہ اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ میوزک ڈائریکٹر ہے، یہ میوزیشین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان کے بڑے بڑے کہنے کے اچھے نام رکھ دیے کہ ان کو منصب دے دیا۔ تو یہ چیزوں کو جو اچھا بنا کے پیش کرنا ہے، یہ گمراہ گر آزاد خیال لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دیندار اور اللہ کا خوف رکھنے والے یہ نظریہ، یہ توجہ، یہ سوچ، یہ فکر نہیں رکھتے۔
وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں گزارنی چاہیے۔ یہ شیطان کا وار ہے کہ موسیقی کو اچھا سمجھنا، اور شیطان کا وار ہے کہ موسیقی کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھنا۔ دونوں چیزوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے